الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. پچھلے گزشتہ درس میں ہم نے جس کے تعلق سے بات کی تھی کہ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام خزانوں کے مالک ہیں اور ان کی خزانوں کی جو آسمان و زمین کے خزانے ان کی چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں، وہی صرف اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اور تمام کائنات میں تمام مخلوقات کو رزق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، مومن ہو یا کافر ہو اور انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہوں، تمام کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ ہی لیا ہے. اور یہ بھی کہ جو رزق کی زیادتی کمی ہے یا فراخی اور تنگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر یہ رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے انسان کے حساب کتاب سے ماورا چیز ہے کہ کتنا کس کو رزق ملتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے وہ فراوانی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگی دیتا ہے. اس تعلق سے اگر یہ سب چیزیں، یہ سارے مقدمات جو کہ انتہائی اہم مقدمات ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو رزق مانگنا ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ہی کیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جائے. جو کائنات کا مالک ہے، جو اس میں تصرف کر سکتا ہے، دوسرے لوگ جو کہ کسی حصے کے بھی مالک نہیں ہے رزق میں سے، تو ان سے کیسے ہم مانگ سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ ہی اس کے لائق ہیں کہ ان سے رزق مانگا جائے. اس تعلق سے بھائیو، یہ جو اللہ تعالیٰ سے رزق کا طلب کرنا، اس کے بارے میں بھی ہمیں آیات حدیث ملتی ہیں. اس کے دو دلائل ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد کئی دعائیں جو کہ بعض قرآن مجید میں اور بعض جو صحیح حدیث میں آئی ہیں، ان کو دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا سکھایا گیا اور کیا اس کا اسلوب تھا، کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کا جو حکم ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جو دعوت دی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون، کہ بے شک تم جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے لیے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں، بس تم ہر قسم کا رزق صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرح تم نے پلٹ کر جانا ہے. اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم کو حکم دیا، اس پر غور کریں. پہلی بات کہ جو نفی کی گئی کہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ کس رزق کے مالک نہیں ہے، رزقن لا یملکون لکم رزقن، یہ نکرہ ہے، یعنی کسی بھی قسم کے اور کسی بھی مقدار میں رزق ہو وہ اس کے مالک نہیں ہے. جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کسی قسم کے، کسی بھی جنس کے اور کسی مقدار میں بھی، وہ کسی قسم کے رزق کے مالک نہیں. تو جب وہ خود مالک نہیں، انہوں نے دوسروں کو کیا دینا؟ اور اس کا جب وہ مالک نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ تعالیٰ ہی سے رزق طلب کرو. یہاں بھی جس تقدیم و تاخیر گزشتہ درس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ نہیں کہا کہ رزق اللہ سے طلب کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے رزق طلب کرو، یعنی کسی کا اور سے نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے رزق طلب کرنا ہے. وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے رزق طلب کیا جائے. فابتغوا عند اللہ الرزق، الرزق الف لام ساتھ لگا ہوا ہے نا، اس سے اس کا مطلب نکلتا ہے، یہ اس کو الاستغراق کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کا جو بھی رزق ہے، چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، جیسا بھی رزق ہے تم نے صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے. یہ حکم دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دو اور حکم دیے، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو. تو رزق طلب کرنے میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم جو فریاد کریں اپنے رزق کی، اس کو فریاد کو منوانے میں، اس کو حاصل کرنے میں ایک بہت مددگار چیز مخلصانہ طور پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اس فوراً بعد انہوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، جو کہ رزق طلب کرنے میں بہت مددگار چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دعا کو قبول کروانے میں. اور ساتھ شکر کا حکم دیا، جو نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو باقی رکھنے میں، شکر کے ذریعے سے وہ نعمت باقی رہتی ہے، زوال اس کو لاحق نہیں ہوتا، زائل نہیں ہوتی. اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ فرماتے ہیں، جیسے یعنی دیگر آیات میں کہا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا، یقیناً اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا.
یہ پہلی آیت، اور آخر میں فرمایا الیہ ترجعون، تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دوسری دلیل جو دو دلائل ہی ہم یہاں ذکر کریں گے۔ دوسری دلیل حدیث سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کی ہے، لمبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں کافی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، تم اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے جس کو میں لباس دوں، میں لباس پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور آگے جا کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اول سے آخر تک اگلے پچھلے اور انسان اور جن سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں یعنی جمع ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک مجھ سے اپنا اپنا سوال کرے، جو بھی اس کی ضرورت ہے سوال کرے، اور میں ہر ایک کو جو اس نے سوال کیا اس کو دے دوں، تو اس سے بھی میری ملکیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، سوائے اس طرح جیسا کہ ایک سوئی جبکہ اس کو سمندر میں داخل کیا جائے، سمندر میں داخل کر کے نکالو تو دیکھو کتنا پانی، سمندر کا پانی کتنا کم ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا رہے گا، تو اس طرح میری ملکیت میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں حدیث قدسی، یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ جو پہلا حصہ تھا اللہ کے رسول نے اس حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ایک تو یہ حکم دیا کہ تم سب کے سب بھوکے ہو اور برہنہ ہو سوائے جس کو میں تم کھلاؤں، جس کو میں پہناؤں۔ میں کھلاؤں پہناؤں سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے لیے لباس اور کھانے کے جو اسباب ہیں، کھانا وہ میں جس کو مہیا کروں، جس کو میں بطور رزق لباس اور کھانا جس کو میں عطا کروں، صرف وہی اسی کو ہی مل سکتا ہے، باقی کسی کوئی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف یعنی ایک تو یہ اس میں بات بتائی گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں، اور پھر حکم دیا گیا فاستطعمونی یا فاستکسونی کہ تم مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے اپنا لباس طلب کرو، اور بھائیو اس کے آگے خوشخبری دی گئی کہ تم طلب کرو گے تو ہو گیا کیا، اکسکم اطعمکم، کہ میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہیں پہناؤں گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، صرف یہ نہیں کہ تم نے اللہ سے طلب کرنا ہے، اگر تم طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کھانا طلب کرو گے تمہیں کھلاؤں گا، تم لباس طلب کرو گے میں تمہیں پہناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں وعدہ کیا۔ اور پھر آگے جا کے جو دوسرا حصہ حدیث میں جس میں کہا جا رہا ہے تمام کے تمام مخلوق یعنی انس و جن اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ کی ملکیت میں کمی واقع نہیں ہوتی، اس کے آخر میں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر سوئی جو ہے اس کو سمندر میں داخل کیا جائے جتنا اس میں پانی لگتا ہے، صرف یعنی اس طرح جیسے وہ ایک سوئی سے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کے علم میں بھی اللہ کے جو خزانے ہیں ان میں بھی اس حوالے سے اس وجہ سے کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بات ہے یہ صرف ایک مثال سے سمجھانے کے لیے بات کہی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سوئی پر پانی جو لگ جاتا ہے نا، اور سمندر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بہت ہی تھوڑی کمی واقع نہیں، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جیسے دیگر حدیث میں اس کی یعنی صراحت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یمین اللہ ملأ لا یغیضها نفقہ سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دن اور رات مسلسل اس کو خرچ کرتے ہیں، پھر بھی یہ خرچ کرنا اس میں کوئی کمی واقع نہیں کرتا۔ اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمینه، کہ تم نے دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے جو کچھ خرچ کیا وہ سارا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی اس کی وجہ سے واقع نہیں ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں
ایک ذرہ بھی کمی واقع نہیں ہوتی. لامحدود کمی کیسے ہوگی؟ وہ لامحدود جو تم لے رہے ہو جو مرضی لیتے ہو لامحدود ہے، وہ غیر متناہی چیز ہے، یعنی انفینٹ چیز ہے، اس میں کیسے کمی آ سکتی؟ اس کا تو حد و حساب کوئی ہے، یعنی بے حد بے شمار اللہ کے پاس جو ہے وہ خزانے. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو یہ کھلانے اور پہنانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ یعنی پورا ہو کر رہتا ہے. انسان صحیح طریقے سے مانگے تو لازم اس کو مل کر رہتا ہے. اس کے بعد بھائی ہم آتے ہیں بعض یہ اس آیت میں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا اور صرف اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمیں اس کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے، دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیسے رزق مانگنا ہے. بہت سی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اور بہترین طریقہ وہی ہے رزق مانگنے کا ان دعاؤں کے ذریعے سے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یا اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں سکھائی ہیں. سابقہ انبیاء نے بھی یہ جو ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا دعا کرنا، اس کو استعمال کیا اور اس کے جو ثمرات ہیں فیضیاب ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بکثرت اس تعلق سے یعنی دعائیں منقول ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے ایک دعا جو قرآن مجید میں آتی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کی تھی. انہوں نے ان کے لیے دعا کی جب ان کو وہ مکہ میں انہوں نے چھوڑا جو بیاباد جگہ تھی، ان کے لیے دعا کی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. کہ اے ہمارے رب، جیسے اس سے پہلے اے ہمارے رب سے بات شروع ہو رہی ہے کہ میں نے ان کو ایک ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے اور ان کو مختلف قسم کے میوہ جات کا رزق عطا فرما، شاید کہ یہ شکر کریں. اس دعا کو اگر آپ خود مانگیں گے تو فجعل کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ربنا اجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. یعنی آپ شروع میں جیسے کیونکہ وہ انہوں نے اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی ذریت کا ایسی جگہ ٹھہرایا ہے، اس کو نکال کے آپ اس سے پہلے ربنا آ رہا ہے، اس سے پہلے ربنا لگا سکتے ہیں، ربنا اجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اس طرح دعا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اپنی اولاد کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ان کو رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں. اور پھر حدیث میں صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس میں ایک دعا کا اور ذکر ہے جو کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی. جب وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ کافی عرصے کے بعد جب وہ مکہ وہاں سے ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان کے لیے اور ان کے جو اہل خانہ تھے، ان کی اہلیہ تھی، ان کے لیے دعا کی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء. یہ دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ ان کے لیے گوشت میں اور پانی میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما دے. اب آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا یہ اپنے لیے دعا کرنی ہے، اللہم بارک لی کر دیں گے یا اللہم بارک لنا کر دیں گے، اللہ میرے لیے برکت عطا فرما. اور بخاری کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، کہ اللہ ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں برکت عطا فرما. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو اپنی اولاد کی رزق کے لیے انہوں نے کی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے جب وہ مدین گئے اور انہوں نے وہاں پہ جو 2 لڑکیاں تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلا کر وہ ایک سائے میں چلے گئے اور وہاں سائے میں جانے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب آپ نے جو خیر نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں. یہ بھی ایک رزق کی دعا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دعا جو قرآن مجید میں آئی ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی بے شک ہم آپ کی طرف تائب ہوئے، پلٹ آئے. تو یہ جو دعا ہے کہ اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اچھی معیشت اور اللہ کی اطاعت، یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. صرف اللہ کی اطاعت صرف دینی چیز نہیں، دنیاوی طور پہ بھی اچھی معیشت یہ بھی اس کا حصہ ہے. دنیا میں حسنہ جو اس کا حصہ ہے اچھی معیشت. تو انہوں نے دعا کی کہ دنیا میں اچھی معیشت اور اپنی اطاعت نصیب کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، بے شک ہم نے آپ کے حضور توبہ کی. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا جب انہوں نے اپنی قوم کی فرمائش پر دعا کی تھی جو سورہ مائدہ میں جس کا ذکر ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک آپ ہی رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہیں. اس میں بھی آپ نے دعا کرنی تو ربنا ارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ ہر دعا کے ساتھ
یا اس طرح سے آپ یعنی اس کو اپنے لیے مانگ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں صحیح حدیث میں، جو انہوں نے رزق کے لیے دعائیں کی ہیں۔ مثلا جو یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ دنیا میں حسنہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس میں جو لکھا ہے کہ دنیا میں حسنہ یعنی عافیت، کشادہ گھر، اچھی بیوی یا دوسرے کے لیے اچھا شوہر، فراخ رزق، علم نافع، عمل صالح، آرام دہ سواری، عمدہ تعریف وغیرہ، دنیا کی تمام شرعی مرغوب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ جو بھی دنیاوی جو یعنی نعمتیں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں، ساتھ ساتھ عمل صالح جو اچھے کام وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو یہ دنیا میں حسنہ ہے۔ اور آخرت میں حسنہ کیا چیز ہے؟ یعنی جو سب سے بڑی نعمت آخرت کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جنت کی نعمت، وہ عطا فرما، اور یوم الفزع الاکبر جو بڑی گھبراہٹ اس سے نجات دے، یعنی قیامت کا جو ہولناکی سے نجات دے، قبر کی جو برزخی زندگی ہے اس میں وہ آسانی کر، یہ ساری چیزیں آخرت کے حسنہ میں شامل ہے۔ وقنا عذاب النار، اس میں آگ سے بچا لے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آگ کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں ان سے بھی ہمیں بچا لیں، یعنی جو حرام چیزیں ان سے ہم رکنے لگ جائیں، فرائض کرنے لگ جائیں، اسی طرح جو شبہات ان سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ یہ ایک دعا ہے، اس کو مسلم میں جو حدیث آئی اس میں اللہم سے شروع کیا گیا، تو آپ ربنا سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس طرح بھی مانگے، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح مانگے۔ ایک اور دعا جو صحیح مسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے جو کہ میرے امور کی بربادی میرے امور کو بربادی سے بچانے یعنی بربادی سے تھامے ہوئے ہیں، بربادی کو بچانے سے تھامے ہوئے ہیں، اور واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، برباد ہونے سے وہ بچایا ہوا ہے میرے دین نے، اور میری دنیا کی بھی اصلاح فرما دے، التی فیہا معاشی جس میں میری معاش ہے، جس میں میرا رہن سہن معاش معیشت ہے، واصلح لی آخرتی، اور میرے لیے میری آخرت کی اصلاح فرما دے جس کی طرف میں نے پلٹ کر جانا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا باعث بنا دے، اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرا جملہ ہے اس میں اصلح لی دنیای، دنیا کے لیے دعا کی گئی، فیہا معاشی، خاص طور پہ معاش کا لفظ بھی اس میں آیا ہے جس میں کہ میرا معاش ہے، اس کے لیے دعا کی گئی۔ ایک اور دعا جو صحیح مسلم میں ہی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، اور عفاف پاک دامنی کا، اور تونگری کا، تونگر یعنی بے نیازی کا۔ تو یہ غنا میں بھی رزق طلب کیا جا رہا ہے، یہ یعنی مختلف الفاظ سے ایک ہی چیز آپ رزق طلب کر سکتے ہیں، یہ کہنا کہ اللہ مجھے رزق دے دے، یا مجھے بے نیاز کر دے، یا مجھے یعنی یہ تونگری بے نیازی عطا فرما دے، یہ رزق ہی حاصل کرنے کے، یا دنیا میں حسن عطا فرما دے، رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو والغنا اس دعا میں جو ہے یہ بھی رزق حاصل کرنے کی ایک دعا میں سے ایک ہے۔ یہ جامع ترین دعاؤں میں ہدایت مانگی گئی، تقوی مانگا گیا، پاک دامنی مانگی گئی، اور ساتھ تونگری بھی مانگی گئی۔ اسی طرح ایک اور دعا جس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ فجر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نفع والے علم کا، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا۔ یہ رزق کی دعا فجر کے بعد رسول اللہ مانگا کرتے تھے، اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو آپ کے حضور قابل قبول ہو، جو آپ کے حضور مقبول ہو۔ یہ تین چیزوں کی دعا رسول اللہ کے فجر کے بعد کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بھائیو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے پناہ مانگی ہے، اللہم یہ حدیث ابو داؤد نسائی میں آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے،
اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فانہ بئست البطانہ، کہ اللہ میں آپ سے بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ بہت بری چمٹنے والی چیز ہے، اور میں آپ سے خیانت سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ بہت بری باطنی خصلت ہے، بئست البطانہ، بہت بری باطنی خصلت ہے۔ تو یہ دو چیزوں سے پناہ تو پھر ہم نے اس دعا میں مانگی ہے، ایک بھوک سے، جو سیدھا بھوک کا لفظ ہے کہ اللہ بھوک سے مجھے پناہ دے دیں کیونکہ یہ بری چمٹنے والی چیز ہے، دوسری جو ہے وہ خیانت سے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم انی، یہ دعا جو ہے یہ ایک یعنی مسلم ابن ابی بکرہ رحمہ اللہ، وہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، وہ اس دعا کو وہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد ابو بکرہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز کے بعد یہ کہتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کہ اللہ میں آپ سے کفر، فقر اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ ابن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنی شروع کر دی۔ تو ایک دفعہ میرے والد نے جب مجھے یہ دعا مانگتے سنا تو انہوں نے کہا پیارے بیٹے یہ تم نے کہاں سے لی ہے، یہ تم نے کہاں سے اخذ کی ہے، کس سے سیکھی ہے دعا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو میں نے یہ مانگتے سنا ہے تو میں نے بھی وہاں سے سیکھ لی اور میں بھی یہ مانگنے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو پکڑی رکھو، تم اس دعا کو۔ ابو بکرہ جو صحابی تھے جلیل القدر صحابی، انہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے، ای بنیا کا ترجمہ پیارے بیٹے ہی ہوتا ہے، کہ پیارے بیٹے یعنی پیار سے لانے کا اسلوب ہے، تم اس دعا کو تھامی رکھنا، کیونکہ میں نے نبی علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس کو مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، فقر بھی اس میں آ رہا ہے، محتاجی، فقر سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فقر سے اور تنگ دستی سے اور ذلت سے، اور اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا میرے پر ظلم کیا جائے۔ لیکن کیا خوبصورت دعا ہے، کتنی ساری چیزیں مانگی جا رہی ہیں، ہر چیز کو مانگتے ہوئے لگتا ہے کہ ہر چیز کا ذکر کرتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں واقعی چاہیے چیز، یہ مسنون دعاؤں کی یہ جامعیت ہے، ان کو یاد کریں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے دعا مانگی جا سکے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ یہ وہ بعض دعائیں تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہیں۔ دوسری کوئی ایک قسم کی وہ دعائیں ہیں جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے بارے میں صحابہ کو مانگنے کے لیے سکھائی ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اسے نماز سکھلاتے، پھر اسے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ ان الفاظ سے جو نو مسلم ہوتا ہے نماز اس کو سکھاتے ہوئے ان الفاظ اس کو دعا مانگنا سکھاتے تھے۔ اور یہ اگر آپ نے اپنے لیے زیادہ لوگ مانگ رہے ہوں اللہم اغفر لی کی بجائے اللہم اغفر لنا آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی صیغہ مفرد کی بجائے جمع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جانے اور آنے کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ بھی مسلم میں آئی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، جب جائے تو کہے کہ اللہ اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، اور جب نکلے تو کہے کہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں جس میں کہ لازماً رزق بھی شامل ہے، تو مسجد سے نکلے تو اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرے۔ اور بھائیو ایک اور جو دعا آتی ہے جو میزبان کو دینے کے لیے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نہیں، میزبان کے لیے نہیں ہے، یہ جب خود کھانا کھائیں تو اس وقت مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کوئی کھانا کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا نصیب فرما، اس سے بھی بہتر کھانا نصیب فرما۔
اور جب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دودھ پلائے تو وہ کہے کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور یہ ہمیں اور زیادہ عطا فرما. کیونکہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیونکہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بھوک اور پیاس دونوں سے بیک وقت انسان کو نجات دے دے، دونوں سے انسان کو فائدہ دے. جب کوئی چیز اللہ انسان کو کھلائے تو وہ کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اور جب دودھ اللہ تعالیٰ پلائیں تو کہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ کھانے کے دوران پڑھنی ہے یا کھانے کے بعد پڑھنی ہے؟ دونوں قول ہمیں علماء کے اس میں ملتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خادم طلب کیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ تو جس کا تم سوال کر رہی ہو تو میرے پاس نہیں ہے. تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ جو چیز تم مانگنی آئی ہو وہ تمہیں زیادہ پسند ہے یا اس سے بھی بہتر چیز؟ تو حضرت فاطمہ اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، ان سے اس بات کا ذکر کیا. تو علی نے کہا کہ تو آپ ان کو جا کے کہیے کہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ اچھی چیز وہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر ایک یہ خوبصورت دعا سکھائی جو کہ ایک طویل دعا ہے. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء. اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے تورات انجیل قرآن کو نازل فرمانے والے، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، میں ہر چیز کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ ہی اس کی پیشانی پکڑنے والے ہیں. آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں. آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں. آپ ظاہر ہیں، کوئی چیز آپ کے اوپر نہیں. آپ باطن ہیں، آپ سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں. اور آگے فرمایا اقض عنا الدین واغننا من الفقر، کہ ہماری طرف سے قرض ادا فرما دیں اور ہمیں فقر سے مستغنی فرما دیں. یہ رزق کی اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع میں بیان کی اور اس کے آخر میں آ کے رزق کی دعا کی کہ اللہ ہماری طرف سے جو بھی ہمارے پر قرض ہے اس کو ادا فرما دیں اور ہمیں فقر سے محتاجی سے نجات عطا فرما دیں. ایک مکاتب کہتے ہیں جو غلام اپنے آقا سے معاہدہ کر لے کہ اتنی خدمت یا اتنے پیسوں کے عوض وہ آزادی اس کو دے دے گا، اس کو آزاد کر دے گا. ایک مکاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس کو کہا کہ میں اپنی جو مکاتبت ہے جس معاوضے پر میں نے اس کے ساتھ عہد کیا ہے اپنے یعنی سید کے ساتھ، وہ ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، تو آپ میری جو ہو سکے مدد کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو کہا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے؟ اگر تمہارے ذمہ جبل سیر، ایک پہاڑ کا نام ہے، جبل سیر کے برابر بھی کر دو تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے تمہاری طرف سے وہ ادا کر دیں گے. پھر اس کو یہ کلمات سکھائے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یا عن سواک دونوں الفاظ ہیں کہ اللہ اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے میری کفایت فرما دیجیے اور اپنے سوا مجھے ہر شخص سے بے نیاز فرما دیجیے. اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے میری کفایت فرما دیں اور اپنے سوا ہر شخص سے مجھے بے نیاز فرما دیں. تو یہ دعا انہوں نے سکھائی کہ جتنا بھی جبل سیر کے برابر بھی تمہارے پر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری طرف سے ادا فرما دیں گے. اسی طرح اسی قرض کی ادائیگی کے لیے ایک اور دعا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ سکھلاؤں کہ اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اور تم اس دعا کے ساتھ فریاد کرو اللہ تعالیٰ اس قرض کو تم سے اس قرض کی ادائیگی فرما دیں گے. اے معاذ تم کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک. یہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے آخر میں یہ مانگا گیا ہے کہ مجھ پر ایسی رحمت فرمائیے کہ اس کے ساتھ آپ مجھے اپنے سوا ہر کسی کی رحمت سے بے نیاز فرما دیں. اور پہلے جو اللہ کی تعریف اس میں کی گئی نا وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں ہوتی ہے، وہ بھی یعنی غور کرنے کے قابل ہوتی ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، کیسے اللہ کی حمد پہلے کرتے تھے پھر آخر میں اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کرتے تھے. یہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہوتا ہے کہ اللہ کی اس سے پہلے یعنی خوبصورت انداز میں تعریف کی جائے، اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کی جائے. اس حدیث کا جو عنوان امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں قائم کیا وہ اس طرح سے ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے کی ترغیب جنہیں مقروض، پریشان حال، شدید مصیبت زدہ اور قیدی کو کہنا چاہیے.
تو انہوں نے اس دعا کو عام کیا کہ صرف قرض کے لیے نہیں بلکہ پریشان حال، شدید مصیبت زدہ اور جو قیدی ہے اس کو بھی پڑھنے کے لیے دعا ہے۔ یہ آخری جو ایک تیسری قسم جو مسنون دعاؤں میں ہمیں ملتی ہے، وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے رزق کی جو دعائیں کی، اس میں ہم صرف 2 صحابہ کا ذکر کریں گے، ایک حضرت انس بن مالک اور ایک عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کے لیے 2 دعائیں ہمیں صحیح حدیث میں ملتی ہیں۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں انس بن مالک کے لیے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کیا اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں کثرت عطا فرما، زیادتی کر دے، زیادہ ہو جائیں، اور جو کچھ آپ نے انہیں دیا، اسے دیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے، اور آپ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس کو ہی دوسری جو دعا حدیث میں ثابت ہے، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فیہ، کہ اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے یعنی اس کے عطا کردہ مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ حضرت انس بن مالک، کیا خوبصورت دعا حضرت انس بن مالک کو صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور جو آپ یہ دعا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم اکثر مالہ، آپ نے اپنے لیے مانگنی تو آپ کہیں اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی، یہ اس کا صیغہ بدل کے اپنے لیے مانگنی ہے، کسی اور کے لیے، اولاد کے لیے مانگنی ہے، کسی اور شخص کے لیے مانگنی، تو آپ اس کا صیغہ بدل کے مانگ سکتے ہیں۔ دوسرے صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور وطبہ کوئی عرب کا حلوہ ہے وہ پیش کیا، انہوں نے اس سے تناول فرمایا، پھر کھجوریں لائی گئیں، اس کو انہوں نے کھایا، پھر ہم کچھ مشروب لے کر آئے، اس سے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر میرے والد نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی باغ تھامی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ اللہ آپ نے ان کو جو رزق دیا اس میں برکت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو گھر والا ہے، میزبان ہے، وہ اس کا مہمان سے، خاص طور پہ ایسا مہمان جس کو وہ اللہ کے قریب سمجھ رہا ہو، اس سے طلب کرنا، دعا کرنے کی درخواست کرنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور مہمان کا میزبان کو ان الفاظ کے ذریعے سے دعا دینا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اور دوسرے جو الفاظ ایک اور حدیث میں آئے، اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک علیہم ووسع علیہم فی ارزاقہم، کہ اللہ انہیں معاف فرما، ان پر رحم فرما، ان پر برکت فرما اور ان کے رزق میں وسعت فرما۔ یہ بعض دعائیں ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ صحابہ کے لیے مانگی۔ یہ مسنون دعائیں قرآن سے، احادیث سے، یہ بعض دعائیں آپ کے سامنے رکھیں، اب کہنے والے سننے والوں کی یاد دہانی کے لیے، ان کو ہم تھام لیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، رزق اپنا طلب کریں۔ اور بھائیو آخر میں بعض تنبیہات ہیں جن کے اس تعلق سے، یہ جو دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا رزق کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اس تعلق سے بعض یعنی ضروری باتیں ہیں، تنبیہات۔ پہلی بات یہ کہ رزق کے حصول کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے اسباب بنائے، کچھ معنوی اسباب ہیں، کچھ مادی اسباب ہیں۔ معنوی اسباب جیسے تقوی، توکل ہے، اسی طرح جو صلہ رحمی ہے، یا بہت سے کنجیاں یعنی رزق حاصل کرنے کی میں بتائے گی، معنوی چیزیں جو کہ کہا گیا یہ کرو گے تو تمہیں رزق میں فراوانی ہوگی یا رزق میں برکت ہوگی، تو وہ اختیار کرنا۔ ان میں سے ایک سبب یقیناً دعا مانگنا بھی ہے، لیکن وہ ایک سبب پہ اکتفا کر لینا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، باقی سارے اسباب کو چھوڑ دینا، یہ ہرگز مناسب نہیں۔ اور پھر مادی اسباب ہیں، یعنی جو صحیح جد و جہد کرنا، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، مال دیا ہے، جو کچھ بھی دیا، ان کو بروئے کار لا کے رزق حاصل کرنے کی خود کوشش کرنا، دنیاوی طور پہ کوشش کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مادی اسباب رکھے ہیں رزق کے حصول کے لیے، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، معنوی اسباب بھی اور مادی اسباب بھی، دونوں کو اختیار کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ دعا مانگنے سے وہ اس ذمہ داری سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا۔ دعا ایک سبب ہے، معنوی سبب ہے، باقی سارے اسباب بھی اس کو اختیار کرنے، معنوی بھی اور مادی بھی۔ دوسری بات یہ کہ جو
معنوی اور مادی رکاوٹیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. رزق حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں مادی معنوی رکاوٹیں، مثلا یتیموں کی تکریم نہ کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہ دینا، یا وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، مال سے شدید محبت کرنا، اس طرح دیگر بھی یہ معنوی رکاوٹیں ہیں. مادی رکاوٹیں مثلا سستی، کاہلی، لاپرواہی، یہ مادی رکاوٹیں ہیں رزق حاصل کرنے میں. تو مادی رکاوٹیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے، اپنی حساب کے حساب سے اسباب اختیار کرنے، رکاوٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ دعا کے ذریعے ان سے ہم کنارہ کش نہیں ہو سکتے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان کو دور کرنا ہے. جیسے غفلت سے، بے توجہی سے دعا مانگنا، حرام کمائی کرنا، یا گناہ کی دعا کرنا، قطع رحمی کی دعا کرنا، عجلت پسندی، دعا جلدی قبول ہو، جلدی مٹانا دعا کی قبولیت میں، یا عمل معروف نہی منکر ترک کر دینا. اس طرح جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ہمیں اللہ رسول نے بتائی ہیں ان کو دور کرنا. یہ دور کریں گے تبھی زیادہ امکان ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. اور پھر جو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا، رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور قبولیت کے اسباب کو اختیار کرنا ہے تاکہ دعائیں ہماری قبول ہو سکیں. بہت سے اسباب ہمیں بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ رہتا ہے. جیسے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا، کہ یہ دعا رزق کے لیے آپ دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیں گے، ہمیں یہ دعا میری قبول ہوگی. ادعوا اللہ انتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہوگی. پھر خوف اور طمع سے دعا کرنا، یعنی ایک طرف ہمیں خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دعا رد نہ ہو جائے، اور ساتھ ہمیں طمع بھی ہونی چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے، مجھے اپنے فضل سے نوازیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ دعا کرو خوف اور طمع سے، بے شک اللہ کی رحمت محسن احسان کرنے والوں کے قریب ہے. احسان کرنے والے جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں ان سے قریب ہے اللہ کی رحمت، ان کی دعا زیادہ قبول کی جاتی. اور پھر بھلائی کے کاموں میں آپس میں دوڑ لگاتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں 16 انبیاء کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ان کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اس کی وجہ بیان کی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. 3 باتوں کا ذکر کیا. انہم کانوا یسارعون کہ وہ دوڑا دھوپ کرتے تھے، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی خاطر دوڑ لگاتے رہتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی اختیار کرتے تھے. 3 اسباب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ جس کے ذریعے سے ان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. انبیاء کرام کے 16 انبیاء کا اس سے پہلے تذکرہ کیا گیا. انہم، اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جن کا پہلے 16 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا. کانو یہ ساری آیت پہ ذرا غور کریں. یہ جو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اتنے نام و اکرام سے نوازا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہم، وہ انبیاء جو تھے، کانو، وہ یہ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہیں نیکی کا کام کر لیا، ایک دفعہ بڑا جوش چڑھا، رمضان میں تو نیکیاں اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں، یہ موسمی نیکیاں، ایسے موسمی طور پہ اللہ کے بندے بن گئے. بلکہ کانو، وہ ایسے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا، یہ خصلت تھی، ان کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ وہ جو نیکی کے کاموں میں دوڑا دھوپ کرتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یسارعون، مسارعہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے نیکی کے کاموں میں یعنی مگن رہتے تھے کہ گویا کہ ایک دوسرے سے نیکی کاموں میں سبقت لے جانے کی دوڑ لگا رہے ہوں. مسارعہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کہ میں زیادہ تیز ہوں، زیادہ آگے بڑھوں دوسرے سے نیکی کے کاموں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسارعون فی الخیرات. ان الخیرات نہیں کہا، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں. یہ نہیں کہ برائی کے کاموں سے نیکی کی طرف وہ جانے کی جلدی کرتے تھے، نہیں. ایک نیکی کے کام، نیکی کے ان کا جو ساری زندگی کا محور نیکیوں کے اندر ہی رہتا تھا، نیکیوں کے ارد گرد ہی گھومتا تھا. فی الخیرات، نیکیوں کے اندر رہ کر ہی وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. جو ایک نیکی کا کام میں مگن ہوتے تھے اس سے پہلے بھی کوئی نیکی کا کام ہی کر رہے ہوتے تھے.
برائی سے نیکی نہیں، نیکیوں میں رہتے ہوئے نیکیوں میں دوڑا دھوپ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، فی الخیرات۔ اور پھر آگے ذکر کیا گیا کہ وہ ہمیں ہمارے سے دعا کرتے تھے خوف سے اور طمع سے، رغبت سے اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے وہ عاجز تھے۔ اللہ کے سامنے خشوع عاجزی اختیار کرنا یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے یعنی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جو ہمیں سبب بتایا گیا ہے فرض عبادات کے ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا، جیسے حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے قریب ہوتا رہتا ہے تاکہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، جس کے جو معنی بیان کیے گئے اس میں ایک یہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے کان، اور کہ وہ اس سے کوئی معصیت کا کام نہ کرے، یا یہ کہ وہ ان سارے حواس سے خمسہ اپنی عقل سے بھی صرف وہ کام کرتا ہے جو کہ اللہ کو مطلوب ہوتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں جب انسان فرائض ادا کرتا ہے اور پھر نوافل ادا کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اب وہ اگر مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ لَأُعْطِيَنَّ، لام القسم، لام توکید کا ذکر کر کے کہا گیا کہ لازماً اس کو دوں گا، اس کی دعا ضرور قبول کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں لازماً اس کو جس چیز سے پناہ مانگی اس کو پناہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت اختیار کرنا یہ بھی اسباب دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور پھر خوشحالی میں زیادہ دعائیں کرنا، سبب نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ شدید حادثات اور غم کے جو اوقات ہے اس میں اس کی فریاد سنے، اس کو چاہیے کہ صحت، عافیت، فارغ البالی میں زیادہ دعا کرے۔ جب وہ اچھے اوقات میں اللہ کے سامنے خوب دعا کر رہا ہوگا تو برے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنیں گے۔ عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے تو ان کو بہت سی یا غلام کے بہت سی نصیحتیں کی کہ اے بچے، پھر کئی نصیحتیں کی، ان میں ایک یہ بھی تھی تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں پہچان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدحالی میں، شدت کے وقت میں پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچان لو، یعنی اس کے احکامات کو بجا لو، اس پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جو بدحالی ہوگی، مشکل کا وقت ہوگا، اس میں تمہاری مدد کرے گا، یاروں مددگار نہیں چھوڑے۔ اور آخری چوتھی بات یہ کہ جو دعاؤں کے تعلق سے کہ اس کے ثمرات سے مایوس نہ ہو۔ دعا جو قبول ہوتی ہے حدیث میں کہا گیا ہے اگر دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں اس کی قبولیت کے، تو وہ دعا لازماً 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں قبول ہوگی ہی ہوگی۔ یا تو وہی مل جائے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، یا کوئی اور ایک بڑی مصیبت اس کے ذریعے سے ٹل جائے گی جو آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ اس مصیبت کے لیے نہیں کسی اور چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، ایک بڑی مصیبت ٹل جائے گی، یا پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دیں گے۔ تو آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی جس کی دعا مانگ رہے ہیں، مایوسی کی بات نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو رہی ہو لیکن آپ کو نہیں پتا اس دعا کے ذریعے کون کون سی مصیبتیں آپ سے ٹل رہی ہیں، وہ تو نہیں مل رہا جس کی آپ دعا کر رہے ہیں، تو لیکن اور کئی مصیبتیں ٹل رہی ہیں، یا پھر آخرت میں جائیں گے تو اس کا اجر و ثواب دیکھ کے ہم اتنے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کا کیا عظیم صلہ ہمیں دیا ہے۔ یہ بعض تنبیہات ہیں جو رزق کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، دعائیں کریں اس تعلق سے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور جو بھی جیسے دعائیں سکھائی گئی ہیں خوب یعنی سچے ایمان کے ساتھ اللہ کا سچا بندہ بن کر توحید کو اپناتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ لازماً دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ لیا ہے رزق دینا، تو ہم اطمینان، اپنے دل میں اطمینان رکھیں، حرام طریقوں سے بچ کے رہیں، صرف جائز طریقوں سے جیسے اپنی استطاعت کوشش کریں، رزق کے حصول کے مادی معنوی وسائل اختیار کریں، اللہ تعالیٰ نتائج جو ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین یعنی اس کے ذریعے سے جو رزق ہے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باکفایت رزق عطا فرمائیں، ہمیں فقر سے، مفلسی سے، محتاجی سے نجات عطا فرمائیں، اپنی رحمت کے ذریعے ایسی رحمت ہم پر فرمائیں جس کے ذریعے ہمیں کسی بھی دوسرے کی رحمت سے بے نیاز فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر جو بھی قرض ہے اس کو ہماری طرف سے ادا فرما دیں، اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے ہمیں ہماری کفایت فرمائیں۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کے گناہ معاف فرما، ہمارے کاموں میں برکت فرما، جو بھی رزق آپ نے ہمیں عطا فرمایا اس میں برکت فرما، ہماری مال میں، ہماری اولاد میں، ہمیں مال اور اولاد عطا فرما اور ان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً اہل خانہ پہ بھی ان کے کاموں میں، ان کی چیزوں میں برکت عطا فرما، اس مجلس میں جو ان کے لیے درس کے انعقاد کی انہوں نے کوششیں کی اس کا ان کو بھرپور اجر عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو اپنے لیے خالص فرما لے، اپنے کلام کو، اپنے نبی کے کلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے والا، دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔